يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انگنت بے شمار احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر کیے، بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر کچھ گفتگو ہوئی، اور خاص کر گزشتہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی، اور بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی عفو درگزر کا معاملہ کیا کرتے تھے، آپ اپنے دشمن کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آئیے یہیں سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی، بعدہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے یوں تو کئی پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ آپ نہایت ہی عفو درگزر کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آتے ہیں۔ اس حدیث کی راویہ ام عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ کہا السلام علیکم اے محمد، اس لیے کہ یہودی آپ کو رسول نہیں مانتے تھے۔ وہ آئے اور کہتے ہیں کہ آپ پر موت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہہ کر کے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی، لیکن
अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उनका जवाब देते हुए ये कहा, वालेकुम अस्सलाम वल लाना, तुम पर अल्लाह की लानत हो और तुम पर भी मौत हो। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, महलन या आयशा इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्का फिल अम्रि कुल्लिही, ऐ आयशा इनको इनके हाल पर छोड़ दो, इनको जाने दो, इसलिए कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मामले के अंदर नरमी को पसंद फरमाता है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने सुना नहीं, जब ये तशरीफ लेकर के आए इन्होंने आप पर यह कहा कि अस्सलाम वालेकुम, उसका जवाब मैंने दिया है। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि आपको नहीं मालूम कि मैंने इनका जवाब देकर के इन्हीं पर लौटा दिया है, यानी मैंने इनकी बदकलामी का, इनकी इस बददुआ का इनको जवाब इन्हीं के ऊपर लौटा करके इनको दे दिया है। इस हदीस से हमें और आपको ये मफहूम समझना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए। यहूदी लोग हैं, नबी की खिदमत में आए हैं, नबी के पास आकर के नबी के साथ बदकलामी कर रहे, नबी से ये कह रहे कि आप पर मौत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौट करके उनको बुरा भला नहीं कहा या उन पर जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़े, उनसे सवाल नहीं किया क्यों किया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की बात को उन्हीं के अंदाज में उन पर लौटा दिया। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को तंबीह की कि आपको इनके ऊपर ये जवाब कहने की जरूरत नहीं थी, आपको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए था। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन नरमी को पसंद फरमाता है हर एक मामले में। लिहाजा समझने की बात यह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंदाज से ये बात साबित कर रहे, जब कोई गैर आपके पास आकर के आपके साथ बदकलामी करे, बदजुबानी करे, आप अपने अल्फाज में बड़ा चढ़ा करके उसके साथ बदकलामी ना करें, बदजुबानी ना करें, बल्कि उसकी बात उस पर लौटा दें। आपके साथ कोई गाली गलौज करता है, लौट करके आप गाली गलौज ना करें, वरना आप में उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आप शांति इख्तियार करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल ये रहा। और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये कह देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक मामले के अंदर नरमी को पसंद फरमाता है, ये इस बात की दलील है कि यहूदी लोगों के साथ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहलू इख्तियार करने की दावत दे रहे, तो आज हम मुसलमानों के दरमियान में जिंदगी गुजार रहे, अगर हमारा मुसलमान भाई हमसे कुछ बदकलामी कर देता है, उससे हमारे साथ कुछ ज्यादती हो जाती है, तो वो हमारे नर्म रवैये का कितना मुस्तहिक हो सकता है। यहूदी लोग हैं, उनके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे, अखलाक का मुजाहिरा कर रहे कि बदकलामी नहीं करना है, उनके साथ नरमी का पहलू इख्तियार करना है। और आज हम मुसलमानों के साथ कितना नर्म रवैया इख्तियार करते हैं, कितना नर्म पहलू इख्तियार करते हैं, हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। लिहाजा ये हदीस इस बात का पैगाम देती है, जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेहतरीन अखलाक का मुजाहिरा करके यहूदी लोगों के साथ नर्म रवैया इख्तियार करने की तलकीन की थी, तो आज के दौर में या कयामत तक आने वाली तमाम इंसानियत के लिए और खासकर मुसलमानों के साथ हमें और आपको कितना नर्म रवैया इख्तियार करना है, इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में गौर करना है, मुसलमानों के साथ नर्म रवैया इख्तियार करना है। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना के और पहलुओं में से हम और आप देखते हैं, ये जो अफू दरगुजर का मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यहूदियों के साथ किया, यहूदी आए, बदकलामी की, अल्लाह के रसूल ने माफ किया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनका जवाब दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी कह दिया कि आप रहने दीजिए। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफू दरगुजर के मामले को देखना है, जाइए तारीख के औराक को उलट करके देख लीजिए, फतेह मक्का सन 8 हिजरी के औराक को उलट करके देखिए। दुनिया के अंदर तारीख के औराक में ऐसी मिसाल अफू दरगुजर की नहीं मिल सकती
وہ مکہ کی سرزمین جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں پر، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جہاں نبی کو مارنے کی سازشیں اور پلاننگیں ہوا کرتی تھی، اس مکہ کی سرزمین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ وہ مکہ جہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر کے بھاری پتھر رکھ کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جایا کرتے تھے۔ وہ مکہ جہاں عمار بن یاسر کے گھرانے والوں کی تاریخ دیکھیے، ماں کے سامنے بیٹے کو ننگا کیا گیا ہے، باپ کو ننگا کیا گیا ہے، باپ بیٹے کے سامنے ماں برہنہ کر دی جاتی ہے، اور اس بوڑھی عورت کو شرمگاہ پر برچھی مار کر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ وہ مکہ کی سرزمین جہاں مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ وہ دن آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کی سرزمین پر فاتحانہ طور پر داخل ہو گئے۔ اس مکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا ہے۔ فتح کرنے کی بات آتی ہے، مختصر ان دنیا کے لوگوں کی تاریخ دیکھیے۔ اگر کسی علاقے کا کوئی پردھان 5 سال میں جیت کر کے آتا ہے، وہ اپنے گزشتہ تمام سالوں کا انتقام لے لیتا ہے کہ میرے اوپر فلاں پردھان نے بڑا ظلم کیا تھا، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی، بڑی ناانصافی ہوئی تھی۔ وہ 5 سال میں ساری کسر پوری کر لیتا ہے، سارے حساب و کتاب چکتا کر لیتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین جہاں پر آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، آپ کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ پر پتھروں کی بارشیں کی گئی، وہ مکہ کی سرزمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لی۔ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری مکہ کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوئے۔ آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، عاجزی انکساری کا عالم ہے آپ کے اوپر، اور اعلان کر رہے لوگوں جو اپنے ہاتھ کو مقابلے سے روک لے اس کے لیے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، جو اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لے اس کے لیے امن ہے، جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کی وہ مثال قائم کی تھی اور کہا تھا لوگو اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت سعد منگ میں آتے ہیں، اے کفار و مشرکین سنو، اے ابو جہل کے یارو سنو، اے ابو لہب کے شاگردوں سنو، کل ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہارے ہاتھوں کے اندر تلواریں ہوا کرتی تھی، گردنیں ہماری تھی، آج سنو، آج ہمارے ہاتھوں کے اندر تلواریں ہوں گی تو گردنیں تمہاری ہوں گی۔ اليوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج خون ریزی کا حساب کیا جائے گا۔ تم نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، آج ان تمام تر چیزوں کا حساب لیا جائے گا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، نہیں، آج حساب و کتاب کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج خون نہیں بہایا جائے گا، آج کسی کی ممتا کو نہیں چھینا جائے گا، آج کسی عورت کو کیا ہے بیوہ نہیں کیا جائے گا، آج ان بیویوں کا سہاگ نہیں اجاڑا جائے گا، کسی بہن کی عزت و آبرو تار نہیں کی جائے گی، کسی بیٹی کے سر سے دوپٹہ نہیں کھینچا جائے گا۔ آج بدلے کا دن نہیں ہے، اليوم یوم المرحمہ ہے، آج کیا ہے معافی کا دن ہے، آج کیا ہے عفو درگزر کا دن ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھ لیجئے، عفو درگزر کی وہ مثال قائم کی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، ہاں مانتے ہیں تم نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، تم نے ہمیں 3 سال تک قید کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا تھا، تم ہمیں مارنے کی پلاننگیں کیا کرتے تھے، ہمیں سفید ہستی سے مٹانے کی سازش کیا کرتے تھے، لیکن آج سنو، ہم تم سب کو معاف کرتے ہیں، ہم تم سب کو معاف کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بردبار تھے،
اس قدر معاف کرنے والے تھے، اس قدر عفو درگزر سے کام لینے والے تھے۔ کون تھے وہ کفار و مشرکین نبی کی بیٹیوں کو گالیاں دیا کرتے تھے، نبی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، نبی کے چاہنے والوں کو ستایا تھا انہوں نے، لیکن تمام لوگوں کو، تمام کفار و مشرکین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرمانا سنایا تھا، جاؤ تم سب کو ہم معاف کر رہے ہیں۔ آج مسلمان یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کر رہا، باپ اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر رہا، بیٹا اپنے باپ کو معاف نہیں کر رہا، اور رشتہ دار کو معاف نہیں کر رہا، مسلمان عام مسلمانوں کو معاف نہیں کر رہا۔ یہ ہم مسلمانوں کے اخلاق ہیں، اور وہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تمام کفار و مشرکین، تمام ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے والے دشمنان اسلام کو اللہ کے رسول نے معاف کیا تھا۔ ایسی معافی کا پروانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قیامت تک آپ تاریخ کے اوراق کو لٹ کر کے آج دیکھ لیجئے، اور قیامت تک انشاءاللہ ایسی مثال عفو درگزر کی کوئی پیش نہیں کر سکے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنا ہے خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیش کرتے ہوئے کہتی ہیں، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، ولا امرأة نہ کسی عورت کو، ولا خادما نہ کسی خادم کو، اور الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر رہے ہیں۔ اور آگے بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص سے اپنا ذاتی طور پر کوئی انتقام نہیں لیا ہے۔ کیا ہے دنیا کے اندر ایسی مثال پیش کرنے والا کوئی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، 10 سال تک میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فما قال لی اف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی خدمت میں مجھ سے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اور ہمارے اندر میں کام کرنے والا مزدور، ہمارا خادم، ہم اس کو دن کے اندر 500 سے زائد گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ ایک نبی کے اخلاق، 10 سال تک خدمت کر رہے، خود کا بیان ہے کہ نبی نے مجھے 10 سال کی خدمت کے دورانیہ میں کبھی اف تک نہیں کہا۔ کسی کام کو میں نے کیا تو یہ نہیں کہا آپ نے اس کو کیوں کیا، کسی کام کو میں نے نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے نہیں یہ کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا۔ لیکن ہم مسلمان، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہمارے اخلاق، اللہ رحم فرمائے۔ بولو، کیا خادموں کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا مزدوروں کے ساتھ کرتے ہیں؟ ہمارے اندر میں جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پہلو دیکھتے ہیں۔ ایک جمعہ گزشتہ میں بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے تعلق سے بڑا نرم دل تھے۔ وہ نماز کے مسئلے پر عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بچوں پر شفقت کرنے والا نہیں پایا۔ حدیث راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کو میں نے جتنا شفقت اور جتنا کیا ہے رحم کرنے والا بچوں پر پایا، آپ سے زیادہ کسی اور کو نہیں پایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے حسن بن علی کو بوسہ دے رہے تھے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اسی دوران اقرا بن حابس آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، میرے پاس 10 بچے، میں نے کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت کر رہے، نرم دلی اختیار کر رہے، ان پر رحمت کا ہاتھ پھیر رہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ چیز دے دی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟
یہ چیز نبی کا یہ اخلاق ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اپنے سے چھوٹوں پر رحم کیا جائے، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت سے پیش آیا جائے۔ آج ہر عہدیدار، ہر بڑا، ہر روپی پیسے والا، بچے تو دور کی بات ہے، برابر کا ہے، عمر میں وہ بڑا ہے لیکن پیسے میں کمزور ہے، اس کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، نبی کا اخلاق یہ ہے، بچوں پر شفقت سے پیش آنا ہے۔ اگر آج میں 5 کروڑ کا آدمی ہوں، میرے انڈر میں مجھ سے ڈبل ایج کا آدمی کوئی کام کر رہا ہے، بیچارہ وہ مزدور ہے لیکن میں اس سے تو تڑاک بات کرتا ہوں، ماں بہن کی گالی دیتا ہوں، یہ ہمارے اخلاق ہیں۔ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ سوچنے کی بات ہے، غور تو کرنا چاہیے۔ یہ سچائی ہے یا نہیں کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے، میں پیسے والا آدمی ہوں، میں عمر میں کم ہوں لیکن میرے اندر میں مجھ سے زائد عمر کا شخص کوئی کام کر رہا ہے، وہ مزدور ہے، میں اس سے تو تڑاک بات کرتا ہوں، اس کو کیا ہے الٹا سیدھا بولتا ہوں۔ یہ ہمارے مارکیٹ کے حالات ہیں۔ بہت سے لوگوں کو کہاں سے بیان کر دیں؟ سچائی ہے، یہ دیکھا ہوا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ان مناظر کو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی بستی ہے یہ، مسلمانوں کے اخلاق یہ ہیں کہ اپنوں سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ بھی تو تھوڑا پر گالی گلوچ کرتا ہے، شرم نہیں آتی۔ ہم نبی کے اخلاق کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے آپ میں بڑے مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور آگے چلیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گھر والوں کے متعلق کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں کے اندر بڑے حالات خراب ہیں بھائی، مسئلے پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر باپ بیٹے کی بات بند ہے۔ آدمی زندگی گزار رہا ہے، باہر کام کر کے آ رہا ہے، خواتین گھر کے اندر کام کر رہی ہیں، تھوڑا سا مسئلہ بگڑ گیا تو دے طلاق یہ چل رہا ہے۔ آخر یہ سارے مسئلے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ نہ بیوی کا اخلاق اچھا ہے، نہ مرد کا اخلاق اچھا ہے، نہ بیٹے کا اخلاق اچھا ہے، نہ باپ کا اخلاق اچھا ہے، تو پھر حالات تو بگڑیں گے۔ اگر سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو کمپرومائز کر کے چل جائے گا، ہے یا نہیں؟ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گھر کے لوگوں کے متعلق۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گھر میں کیا ہیں، آپ کیا کرتے تھے؟ بیان کرتی ہیں، کان فی محنت اہلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لوگوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز قائم ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ حدیث غور کرنے کی بات ہے۔ بہت سے لوگ نہ نماز قائم کرتے ہیں، نہ گھر والوں کا ہاتھ کام میں بٹاتے ہیں۔ حدیث یہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین کے گھر سے اللہ کی آواز آ جایا کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قائم کرنے لگ جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، حقوق العباد میں ان کا بھی حق ادا کرنا ہے، حقوق اللہ میں جب اس کی باری آئے تو وہاں بھی چوکنا نہیں ہے، اس کی بھی ادائیگی کرنی ہے۔ گھر والوں کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ تم اپنے گھر والوں کے اندر اگر اچھے نہیں ہو، مارکیٹ میں لاکھ تمہاری عزت ہو لیکن تمہاری شکل دیکھ کر تمہارا بیٹا خوف کھائے، تمہارے اخلاق پر لعنت ہے۔ اگر تمہارے معاشرے کے اندر تمہاری لاکھ عزت ہو، تمہاری شکل دیکھ کر تمہاری بیوی تم سے گھبرائے، لعنت ہے ایسے اخلاق پر۔ تم معاشرے کے اندر لاکھ عہدے پر فائز ہو، تمہاری اولاد تمہاری شکل دیکھ کر کے گھبرا جائے، لعنت ہے ایسے اخلاق پر۔ کیوں گھبرائے کوئی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا یہی تھے گھر والوں کے تعلق سے؟ یہ اخلاق نہیں تھے۔ گھر والوں کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار کرتے، کام میں ہاتھ بٹاتے، ان کی خدمت کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس
کانا یخیط ثوبہ، کپڑا پھٹ جاتا خود سی لیتے، ویخسف نعلہ، جوتا پھٹ جاتا خود پیمنٹ لگا لیتے، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، وہ تمام کام کرتے جو مرد اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں، امام کائنات ہیں خود کر رہے۔ آج مرد آیا کام کر کے باہر سے، کپڑے پر پریس نہیں ہے، بیوی کو گالی دے رہا ہے، کپڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے، بیٹی کو گالی دے رہا ہے، بھائی آیا کپڑا پریس نہیں ہے، تیار نہیں ہے، شادی میں جا رہا ہے، بہن کو گالی دے رہا ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے؟ کیا ہے یہ مسلمانوں کے گھرانوں کا حال؟ نبی اپنے کپڑوں کو سی رہے، اپنے جوتوں کو پیبند لگا رہے، تمام وہ کام جو مرد اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول کر رہے۔ اگر ہم اور آپ کر لیں گے تو کیا موت آ جائے گی؟ بولو، مجھے ضرورت ہے، مجھے کہیں جانا ہے، گھر میں بہن بیٹی نے نہیں کیا ہے پریس، میں کر لوں گا تو مری پڑ جائے گی، لیکن ہاں اتنا ضرور ہوگا میرے گھر کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، میں پیار سے سمجھا دوں گا، بیوی کو بول دوں گا کہ بیوی دیکھو کہیں جانا رہتا ہے، ایک آدھ جوڑی تو تیار رہنا چاہیے، بہن کو سمجھا دوں گا، بہن سمجھتی ہے نا باہر جانا پڑتا ہے، میرے کپڑوں پر پریس کر دیا کر، ہو جائے گا نا مسئلہ حل۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بڑا پردھان منتری بن کے آتے ہیں، ہم نے بڑا باہر تیر مار لیا ہے، 500-600 روپے کما کر کے گھر پہنچ رہے ہیں، گھر میں اگر کوئی دقت ہے تو بہن کی گالیاں ہیں، بہن کو بیٹی، اور کیا ہے بیوی کو گالیاں ہیں، ادھر ماں کو گالیاں ہیں۔ کیا ہے یہ سب مسلمانوں کے گھرانوں کا حال؟ یہ سچائی ہے یا نہیں؟ یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے گھرانوں میں۔ مسلمانوں اپنے اخلاق درست کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دین کی، تمہارے اسلام کی نشر و اشاعت ہو، تمہارا دین، تمہارا اسلام دوسرے لوگوں تک جائے، تو اپنے گھروں کے اندر اپنے اخلاق درست کرو، تاکہ تمہارا پڑوسی تمہارے گھروں کے اخلاق کو دیکھ کر کے، تمہارے گھروں کے اندر تمہاری تربیت کو دیکھ کر کے وہ اپنے بچوں کو تربیت دے اور اس کے گھر کے اندر بھی اسلام کی تعلیمات پہنچ سکے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سچائی ہے، لیکن سچائی کڑوی ہوا کرتی ہے۔ پہلو تو بہت سارے ہیں، انشاءاللہ پھر کئی بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اپنے اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے حالات پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مدارس، مساجد اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے جان مال ایمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھنا، توحید پر خاتمہ بالخیر فرمانا۔ آمین۔